آج پھر میں ایک نئی کہانی لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ کہانی کو آخر تک لازمی سنیے گا۔ رات کے قریباً 2 بجے جب ہر انس و جہاں تاریکی اور سیاہی کی اور تلے نیند کے مزے لوٹ رہے تھے، پیاس کی شدت کی خاطر وہ بے چینی سے اپنے بستر پر کروٹیں بدل رہی تھی کہ تبھی اس کی آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں ہوا کا گزر کھلی کھڑکی کی بنا پر تھا، جس کا احساس اسے اپنے چہرے پر پڑتی ٹھنڈک سے ہوا۔ اس نے پانی پینے کے ارادے سے سائڈ ٹیبل پر پڑے جگ کی طرف ہاتھ بڑھایا کہ اچانک سے اسے اپنے برابر میں کسی کا وجود محسوس ہوا۔ ہمت کرتے ہوئے اس نے برابر میں دیکھا تو وہ وہی لیٹا تھا، کالے لباس میں خوفناک چہرے پر مسکراہٹ سجائے منت کو دیکھ رہا تھا۔ منت کی بات سوچ کر ہی جان جا رہی تھی کہ نہ جانے وہ کب سے یہاں تھا۔ منت نے زور سے چیخ ماری۔ اس کے ہاتھ میں جو گلاس تھا وہ زمین پر جا گرا، وہ ٹوٹ گیا۔ وہ چیخیں مارے جا رہی تھی، لیکن اس نے محسوس کیا کہ وہ چیخ تو رہی ہے، لیکن اس کی آواز نہیں نکل رہی۔ منت ہمت کرتے ہوئے پڑھتے پڑھتے اپنے بستر سے اٹھی اور کمرے کے دروازے کی جانب بھاگی اور زور زور سے دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ منت کی نظر سائڈ ٹیبل سے ہوتی ہوئی بیڈ کی جانب گئی تو اس نے دیکھا وہ وہاں نہیں تھا۔ اس نے سکھ کا سانس لیا کہ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کا وجود محسوس ہوا۔ منت کو لگا وہ ابھی مر جائے گی۔ وہ جو بھی تھا اسے اپنے بالکل قریب محسوس ہوا۔ تم مجھ سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ منت کے کان میں خوفناک سی آواز گونجی۔ منت ڈر کے مارے کانپنے لگی کہ ایک دم سے دروازہ کھل گیا۔ منت، کیا ہوا؟ حمزہ نے پریشانی سے پوچھا۔ منت بھاگ کر سائرہ بیگم کے گلے لگ گئی اور رونا شروع کر دیا۔ منت، کیا ہوا؟ سائرہ بیگم گھبرا گئی۔ وہ اندر، منت اٹکتے ہوئے گھبرائی ہوئی آواز میں بولی۔ اندر کوئی نہیں ہے، حمزہ نے پورے کمرے کا معائنہ کرتے ہوئے کہا۔ تم نے کوئی برا خواب دیکھا ہوگا، سو جاؤ اب، حمزہ نے اسے پیار سے سمجھایا۔ سچ میں کوئی تھا وہاں، منت نے روتے ہوئے کہا۔ منت، کیا ہوا بیٹا؟ اور یہ تمہارے پیر کو کیا ہوا؟ یہ کانچ کیسے لگ گیا؟ حمزہ پریشانی سے بولتا ہوا اس کی جانب بڑھا۔ منت کو یاد آیا جب وہ بیڈ سے اتر کر بھاگی تھی تو اسے کچھ چپ گیا تھا، لیکن اس وقت وہ اتنی خوف زدہ تھی کہ اس پر دھیان نہیں دیا۔ وہ گلاس ٹوٹ گیا تھا۔ منت نے پیر کو دیکھتے ہوئے کہا، اچھا چلو تم یہاں بیٹھو، میں آتا ہوں۔ حمزہ نے اسے اندر کمرے میں جانے کا اشارہ کیا۔ نہیں، میں امی کے ساتھ سو جاؤں گی۔ منت اب تک ڈری ہوئی تھی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے امی، آپ اسے لے جائیں، میں یہ سب صاف کر دوں، جب تک آپ اس کے پیر میں بینڈیج لگا دیں۔ حمزہ نے انہیں جانے کا کہا اور خود واپس آ کر کانچ اٹھانے لگا۔ منت نے جاتے جاتے مڑ کر دیکھا تو وہ وہیں ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑا آنکھوں کو غصے لیے اسے گھور رہا تھا۔ اس نے ڈر کر جلدی سے چہرہ آگے کو کر لیا۔ حمزہ کانچ اٹھا کر جانے لگا تو اسے ایسا لگا جیسے کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہو۔ اس نے فوراً مڑ کر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ خیر وہ اپنا وہم سمجھ کر باہر چلا گیا۔ جیسے ہی حمزہ باہر گیا، ایک زوردار آواز کے ساتھ دروازہ بند ہو گیا، جسے اسے اچھا نہ لگا ہو منت کا یہاں سے جانا۔ اف اللہ، میں کیا کروں، کس کو بتاؤں؟ امی کو بتایا تو وہ پریشان ہو جائیں گی، اور وہ سب میرا وہم نہیں، سچ ہے۔ اور اگر میں نے کسی کو بتایا اور اس نے ان کو نقصان پہنچا دیا تو؟ نہیں، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ اللہ تو ہی میری مدد کر، اس جن سے میری جان چھڑا دے۔ منت دل ہی دل میں خود سے باتیں کر رہی تھی۔ منت، کیا سوچ رہی ہو بیٹا؟ ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، سائرہ بیگم نے اسے سوچوں میں گم دیکھ کر کہا۔ کہیں نہیں امی، بس ایسے ہی۔ اچھا میں جا رہی ہوں، دیر ہو رہی ہے۔ منت سائرہ بیگم کی آواز پر چونک کر بولی۔
बेटा नाश्ता तो कर लो। सायरा बेगम बोली, नहीं अम्मी, वहाँ कुछ खा लूँगी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। एक तो ये बच्चे भी ना। सायरा बेगम प्लेट समेट कर किचन में चली गई। भाई कहाँ गुम रहती है तू? महर ने मन्नत की आंखों के आगे हाथ लहराया तो काफ़ी देर से दरख्त की जानिब देख रही थी। ओह नहीं, कुछ नहीं। मन्नत ने चौंक कर सर को झटका। अगर कोई बात है तो प्लीज़ शेयर कर। देख रही हूँ काफ़ी वक्त से तू डिस्टर्ब लग रही है, महर ने परेशानी से कहा। महर मन्नत की बचपन की दोस्त थी। दोनों एक दूसरे से कभी कुछ नहीं छुपाती थी। कोई प्रॉब्लम हो जाती तो मिलकर हल कर देती। घर पर भी बहुत आना जाना था। दोनों ही की कोई बहन नहीं थी, लेकिन ये एक दूसरे को बहनों से बढ़कर मानती थी। मन्नत हमेशा से बहुत शरारती थी, हमेशा कुछ ना कुछ करती और महर को हंसा देती। लेकिन इसका अचानक से खामोश हो जाना महर को ठीक नहीं लगा। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात तो है तो परेशान मत हो, मन्नत मुस्कुरा कर बोली। लेकिन मुझे फिर ऐसा क्यों लग रहा है? महर ने बगौर इसका चेहरा देखते हुए कहा। क्या करूं, बता दूं महर को? हो सकता है कोई हल निकल आए। मन्नत सोचने लगी। ओ मैडम, कहाँ गुम हो? मैंने इसके आगे हाथ लहराया। वो कहीं नहीं यार, मैं कुछ परेशान हूँ। मन्नत ने इसे बताने का इरादा किया। क्या बात है? महर इसका चेहरा पढ़ने की कोशिश करने लगी। यार वो बात ये है कि मन्नत बताते बताते रुकी और घबरा कर महर के उकब में देखा तो वहाँ इसे वही जिन नजर आया और उसने अपने होठों पर उंगली रखी हुई थी, मानो कह रहा हो कि खामोश। आगे बता, पीछे किसको देख रही है? महर ने पीछे देखा तो कोई नहीं था। या बस पढ़ाई की वजह से परेशान हूँ, मन्नत ने बहाना बना दिया, क्योंकि इसे डर था कि कहीं वो महर को नुकसान ना पहुँचा दे। पक्का? महर का दिल मुतमईन नहीं हुआ। जी, मन्नत मुस्कुरा दी। मेरा दिल नहीं मानता, तू कहती है तो मान लेती हूँ, महर ने मुंह बनाया। अच्छा अब चल। मन्नत इसे अपने साथ ले गई। मन्नत बेटा, तुम घर पर रुक जाओगी अकेली, बस कुछ देर तक के लिए? सायरा बेगम बोली। नहीं, मन्नत झट से बोली। बेटा मुझे और अम्मी को ज़रा कहीं जाना है, इसलिए कह रहे हैं, बस कुछ देर के लिए, हम इशा से पहले आ जाएंगे, हमजा ने प्यार से समझाया। नहीं भाई, मुझे डर लगेगा, मन्नत ने डरी हुई आवाज़ में कहा। अच्छा हमजा, एक काम करो, मेरा वहाँ जाना ज़्यादा ज़रूरी है, तुम यहाँ रुक जाओ, मैं सीमा के साथ चली जाऊँगी। सायरा बेगम को भी ठीक नहीं लगा रात वाले वाक़े के बाद इसे अकेले छोड़कर जाना। ओके अम्मी, मैं तल्ला को कह देता हूँ आपको आकर ले जाए। हमजा ने कहा। ठीक है, अपना ख्याल रखना और बहन का भी, जल्दी आने की कोशिश करूँगी। सायरा बेगम चादर अपने गिर्द लपेटते हुए बोली। जी अम्मी, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। हमजा और मन्नत इन्हीं दरवाजे तक छोड़कर वापस अंदर आ गए। मन्नत के वालिद साहब का काफ़ी अरसे पहले इंतकाल हो गया था और तभी सायरा बेगम मन्नत और हमजा को माँ और बाप दोनों बनकर पाल रही थी। हमजा ने पढ़ाई ख़त्म होने के बाद छोटा सा कोई बिजनेस शुरू कर लिया था और मन्नत अभी छोटी थी, पढ़ रही थी। इनकी छोटी सी फैमिली बहुत सुकून से ज़िंदगी गुजार रही थी कि अचानक मन्नत को न जाने क्या हुआ था। काफ़ी देर बैठकर एक जगह ही देखती रहती, रातों को चौंक कर उठ जाती, बार बार डरने लगी थी और घर वाले अब तक यही समझ रहे थे कि शायद ये सब उसका वहम है। लेकिन अब ये वहम था या हकीकत, ये तो सिर्फ मन्नत ही जानती थी। मन्नत, चाय बना दो यार, सर दर्द कर रहा है, हमजा ने सोफे पे बैठते हुए कहा। जी लाती हूँ। मन्नत किचन की जानिब चली गई। मन्नत किचन में खड़ी चाय बना रही थी कि एकदम से दरवाज़ा बंद हो गया। मन्नत ने चौंक कर सामने देखा। इसे महसूस हुआ कि कोई इसके पीछे खड़ा है और वो कुछ कह रहा था, लेकिन मन्नत समझने से कासिर थी। उसने हाथ बनाकर मन्नत की गर्दन को छुआ। मन्नत को लगा जैसे किसी ने कांटों भरी किसी चीज़ से इसे छुआ है। मन्नत ने खौफ से आंखें भींच लीं।
اور جو جو یاد تھا پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ چیز ایک دم سے اس سے دور ہوئی اور دروازہ کھل گیا۔ منت کیا ہوا یار؟ چائے بنا رہی ہو یا پائے؟ حمزہ کچن میں داخل ہوا۔ منت نے اب تک خوف کے مارے آنکھیں بند کی ہوئی تھی اور پڑھے جا رہی تھی۔ منت کیا ہوا؟ حمزہ سے یوں دیکھ کر ایک دم پریشان سا ہو گیا۔ منت کی آنکھیں اب تک بند تھی۔ منت، حمزہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو منت نے ایک دم سے آنکھیں کھول دی۔ بھائی وہ، منت گھبراتے ہوئے بولی، کیا ہوا؟ تم تو چائے بنانے آئی تھی نا؟ حمزہ نے پوچھا۔ جی منت نے روتے ہوئے کہا۔ پھر؟ اور وہ دیکھو ابھی ساری چائے گر جاتی۔ حمزہ نے جلدی سے چولہا بند کیا۔ یہ کیا ہوا؟ حمزہ نے اس کی گردن کی طرف اشارہ کیا جہاں پر ہلکا سا خون لگا تھا۔ منت نے فوراً اپنی گردن کو چھوا تو اس کے ہاتھ میں خون آ گیا۔ وہ بس چوٹ لگ گئی تھی، منت نے بہانہ بنا دیا۔ اچھا جاؤ اس پر کچھ لگاؤ، میں لاتا ہوں چائے۔ ویسے کام سے بچنے کے لیے بہانے تو نہیں بنا رہی نا؟ دیکھو بہانے نہیں چلیں گے، میں کچھ نہیں کروں گا، حمزہ نے اسے انسانے کے لیے کہا۔ نہیں، منت اس کی بات پر مسکرا دی۔ سن، تجھے وہ اچھا لگتا ہے نا؟ مہر اس کے برابر میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ کون؟ منت انجان بنی۔ تو جانتی ہے میں کس کی بات کر رہی ہوں؟ مہر نے اس کو ہلکا سا تھپڑ رسید کیا۔ نہیں جانتی، تم بتاؤ، منت نے ہنس کر کہا۔ طلحہ کی اور کس کی؟ مہر لب دبائے مسکرانے لگی۔ نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں، منت نے اسے گھورا۔ او اچھا جی، جب ہی دور دور کھڑی ہو کر دیکھتی رہتی ہے۔ اور بتا کیوں نہیں دیتی؟ کزن ہے یار تمہارا، میں ہوتی نا کب کا بتا دیتی، مہر نے مزے سے کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم زیادہ اپنا دماغ نہ چلاؤ، منت نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ اچھا وہ دیکھ ادھر ہی آ رہا ہے، مہر نے اس کے کندھے پر کندھا مارا۔ اف، منت بولی۔ السلام علیکم، کیسی ہو تم دونوں؟ طلحہ نے خوش اخلاقی سے کہا۔ منت بولی، وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ مہر مسکرا کر بولی۔ اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک، طلحہ مسکرایا۔ چلو ہم چلتے ہیں، ہمیں کام تھا نا لائبریری میں۔ مہر ابھی طلحہ سوچ ہی رہا تھا آگے بات کرنے کو کہ منت نے مہر سے کہا، کون سا کام؟ مہر نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ یاد کرو، منت نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ او ہاں یاد آ گیا، مہر نے ناٹک کرتے ہوئے کہا، کہ وہ جانتی تھی ابھی اگر وہ نہیں گئی تو منت نے اس کا قتل کر دینا۔ اوکے اللہ حافظ، مہر اور منت کہتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اللہ حافظ، طلحہ آہ بھرتا رہ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا میں کیا کروں، میں تو اپنی محبت کا اظہار تک نہیں کر سکتی، اگر کیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا، اور کسی کو کچھ بتا بھی نہیں سکتی۔ اے اللہ تو ہی میری مدد کر، میرے نہ جانے کب کیوں یہ آفت میرے سر آ گئی ہے، کیسے نکلوں اس سے میں؟ منت اپنے جذبات، احساسات ڈائری کے پنوں میں اتار رہی تھی، کیونکہ ابھی وہ اس بارے میں کسی کو کچھ بتانے سے ڈر رہی تھی۔ منت ابھی لکھ ہی رہی تھی کہ اچانک سے کمرے کی لائٹس جلنے بجھنے لگی۔ منت کو خوف و ہراس نے گھیر لیا، پھر ایک دم سے ساری لائٹس آف ہو گئی اور کمرے میں گھپ اندھیرا چھا گیا۔ منت لمبی لمبی سانسیں لیتے ہوئے، منت کو لگا کہ اس کے پیچھے ہی کوئی کھڑا ہے۔ منت کو اپنی جان جاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے منت کو بالوں پر ہاتھ پھیرا اور کمر سے بال ہٹا کر آگے کو کیے۔ منت کو لگا کہ وہ ابھی مر جائے گی۔ اسے بھاگنا چاہا لیکن وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ منت روتے ہوئے دل ہی دل میں دعائیں کرنے لگی کہ کوئی آ جائے کمرے میں۔ وہ اس پر جھکنے ہی لگا تھا کہ اچانک سائرہ بیگم کمرے میں داخل ہوئیں۔ ساری لائٹس پھر جل اٹھی اور کمرہ روشنی میں نہا گیا اور وہ جن غائب ہو گیا۔ منت ایسے کیوں کھڑی ہو؟ باہر آ جاؤ، تمہاری پھپھو آئی ہیں، سائرہ بیگم نے منت کو یوں بنا دوپٹے کے کھڑے دیکھ کر کہا۔ وہ کچھ نہیں، آپ جائیں میں آتی ہوں۔ منت نے آنسو صاف کیے اور انہیں بتانا مناسب نہ سمجھا۔ ٹھیک ہے جلدی آؤ، سائرہ بیگم دروازہ بند کر کے جانے لگی۔ امی ایسے کھلے رہنے دیں، منت نے جانے دیکھ کر جلدی سے بولی۔
ٹھیک ہے، سائرہ بیگم چلی گئی۔ منت حلیہ درست کر کے باتھ روم سے نکلی تو اسے وہاں کسی کا سایہ نظر آیا۔ منت وہاں فوراً بھاگ کر باہر چلی گئی۔ منت کے باہر جاتے ہی اس کا خوفناک کہکہ کمرے میں گونجا۔ اس کہکے نے باہر تک منت کا پیچھا کیا۔ منت نے رات کو ہی اپنی امی کو یہ سب باتیں بتانے کا ارادہ کیا اور رات کو سب کچھ اپنی امی کو بتا ڈالا۔ امی ایک کامل کے پاس لے کے گئی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ جن اس پر عاشق ہے۔ یہ ایک دن قبرستان گئی، وہاں پر اس نے کچھ پودے توڑ لیے تھے کسی قبر سے۔ وہاں پر ایک جن تھا جو اسی پر عاشق ہو گیا، تب سے وہ اس کے ساتھ ہے۔ میں کچھ تعویذ دیتا ہوں، اب وہ اس کو پہنا دے۔ اس کو اللہ کے کچھ کلمات دیتا ہوں، وہ یہ پڑھتی رہے تو اللہ کرے گا کہ اس سے جلد چھٹکارا مل جائے گا۔ وہ سب کچھ کیا جو اس عامل نے بتایا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ منت کو اب ایسا کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ ڈر تو وہ خواب میں جاتی ہی ہے، مگر وہ اللہ کے کلام کا ورد کرتی رہتی ہے جو کہ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ بے شک اللہ کے کلمات میں بہت برکت ہے، ہمیں بھی اس کا ورد کرتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو اور ہمیں اس طرح کے شر سے بچائے رکھے۔